یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا اللہم صلی علی محمد۔ محترم ناظرین، پچھلی مجلس میں نے کربلا کی بقا کے دو اسباب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں کہ ایک ارادہ الہی ہے کہ یہ کربلا اسی طریقے سے قائم اور دائم رہے، اور ایک دعائے پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت موجود ہے اور ہم عزاداری سید الشہداء انجام دے رہے ہیں۔ ایک سبب جو اور بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام موجود ہے کہ بعض اوقات ایک عمل اتنا عظیم ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس عمل کو بھی باقی رکھتا ہے اور اس عمل کو انجام دینے والے کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہم جو لوگ کربلا میں موجود نہیں تھے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ حسرت کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اے ہمارے آقا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم مقام پر فائز ہوتے جس عظیم مقام پر آپ کے اصحاب فائز ہوئے ہیں۔ یہ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے آخر میں ہم یا لیتنی کہہ کر یا پھر یا لیتنا کہہ کر اپنی اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عجیب ہے کہ یہ جو حسرت خدا نے ہمارے دل میں رکھی ہے، وہ اس حسرت کا خداوند عالم نے پہلے اہتمام کیا ہے، یہ بعد میں ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے۔ اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم کسی بھی انسان کو ایک زمانے کی وجہ سے یا مال نہ ہونے کی وجہ سے یا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کو کسی عظیم ثواب سے محروم نہیں رکھتا، اور آج بھی یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے، اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے، کربلا کا درس بھی یہی ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا
یا رسول اللہ، آپ نے حج کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن جو حج کی شرائط ہیں وہ میرے اندر موجود نہیں ہیں، نہ میں مالی استطاعت رکھتا ہوں اور نہ میں جسمانی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن میرے من میں یہ خواہش مچلتی ہے، میرے دل میں یہ حسرت مچلتی ہے کہ کاش میں بھی حج پہ جاتا اور جو عظیم ثواب ہے اس سے میں بھی مستفید ہوتا۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے اس صحابی کو دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، میرے نیک صحابی، کیا تیرے دل میں یہ خواہش موجود ہے؟ کیا تیرے دل میں یہ حسرت موجود ہے کہ تو حج پہ جانا چاہتا ہے، تو حج کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ فرمایا، حج فقراء امتی صلاۃ الجمعہ، میری امت کے فقیروں کا حج یہی ہے کہ وہ نماز جمعہ کو ادا کریں، وہ نماز جمعہ کے لیے چلے جائیں، یہی میری امت کے فقیروں کا حج ہے۔ اب دیکھیں، حج کا ثواب مل رہا ہے، وہ کس وجہ سے مل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ نماز جمعہ پہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، آپ نے جہاد کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، وہ اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ ہم عورتیں پریشان ہو گئی ہیں کہ مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ عورتوں پر آپ نے جہاد کو واجب قرار نہیں دیا۔ فضائل آج آپ نے اتنے بیان کیے ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری عورتیں بھی اپنے دل میں حسرت کر رہی تھیں کہ کاش ہم بھی جہاد جیسے عظیم ثواب سے محروم نہ ہوتی۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کرنا چاہتی ہو، جہاد کا ثواب لینا چاہتی ہو، جہاد المرأۃ حسن التباؤل، فرمایا خواتین اگر بہترین شوہرداری کرتی ہیں تو میری امت کے خواتین کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں، عورت ہونے کے ناطے جو جہاد خدا نے ساقط قرار دیا ہے، اس کا ثواب ایک اور جگہ پر خداوند عالم نے رکھ دیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو اس نے کام انجام دیا ہے، ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نیت پر معصومین نے اجر دے دیا ہے، صرف پاک نیت پر۔ جنگ جمل یا کوئی دوسری جنگ ہے، ایک صحابی مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا امیر المومنین، ہم جنگ میں شریک ہوا، میں جنگ میں شریک ہوا، بڑی سعادت ہوئی کہ آپ کے رکاب میں خداوند عالم نے جہاد کا موقع دیا، لیکن میرا بھائی اس عظیم ثواب سے محروم رہ گیا۔ وہ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بھائی مکمل آمادہ تھا، اس نے اپنا گھوڑا، تلوار، اسلحہ جنگی آمادہ کیا ہوا تھا، وہ آپ کی رکاب میں جہاد کرنا چاہتا تھا کہ عین وقت پر مریض ہو گیا اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکا۔ امیر المومنین نے صرف ایک سوال کیا کہ مجھے اتنا بتا، کیا تیرا بھائی واقعاً مجھے حق پر سمجھتا تھا؟ کہنے لگا آقا، آپ کو یقیناً حق پہ سمجھتا ہے، اس لیے تو آپ کے رکاب میں
جہاد کرنا چاہتا ہے تو امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میری رکاب میں جہاد کرنے والے، جو ثواب تجھے ملا ہے خالق کائنات خالص نیت کی وجہ سے وہی ثواب تیرے بھائی کو بھی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئیں، قیامت تک آنے والے افراد اگر مجھے اس جنگ میں حق پہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو اے میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے، جو ثواب خداوند عالم نے تجھے عطا کیا ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی خداوند عالم وہی ثواب عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، یا لیتنی، یہ کہہ کر حسرت کرنا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ عزیزان گرامی، وہ آج بھی کربلا موجود ہے، آج کیا یزیدیت نہیں ہے؟ آج کیا وقت کی یزید موجود نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آج بھی ہم، کیونکہ یہ ہماری حسرت ہے اور ممکن ہی نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد، خداوند عالم ہماری اس حسرت کا اہتمام نہ کرے اور خداوند عالم ہمیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور نہ فرمائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسرت ہمارے دل میں یہ خدا نے بعد میں رکھی ہے، پہلے ایک ایسا عمل بنایا ہے کہ جہاں پر اس خواہش کی اور اس حسرت کی تکمیل ہو سکے۔ اور معصومین نے یہ بتا دیا کہ اے عزاداری کرنے والے، تو جس زمانے میں بھی پیدا ہوتا ہے، تو 1400 سال بعد بے شک پیدا ہو، تو قیامت کے نزدیک بے شک پیدا کیوں نہ ہو، اگر تیرے دل میں کردار حسینی ہے، اگر تیری سیرت اصحاب حسین کی سیرت سے ملتی ہے، تو یاد رکھ جو ثواب خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے، اگر تو واقعاً حسینی ہے، تو کردار کا عزادار ہے، تو جو ثواب ان کو عطا ہوا ہے وہ تجھے بھی عطا ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب سید الشہداء کے اصحاب کو پکارا جائے گا تو بھی یا حسین کہتے ہوئے ان کی صف میں شامل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے، اپنی سیرت سے حسینی بننا ہوگا، اپنے کردار سے حسینی بننا ہوگا، اور جو سیرت اور کردار سے حسینی بنتا ہے اس کا عمل اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اس کا عمل اتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہ حسین کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا کردار حسینی کے ساتھ متصل ہو گیا تو پھر یاد رکھیں ہمیں بھی فنا نہیں ہے، ہمیں بھی بقا ہے، ہماری حیات جاویدانہ ہے۔ پانی کا ایک قطرہ، ایک میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، پانی کا ایک قطرہ اگر آپ اس کو کسی گلاس میں یا کسی ظرف میں رکھتے ہیں، وہ کتنا عرصہ باقی رہے گا؟ وہ 1 مہینہ رہے گا، 1 سال رہے گا، وہ چند سال وہ پانی کا ایک قطرہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر پانی کے اسی ایک قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جائے، یعنی پانی کے اس ایک قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جائے، تو اب جب تک سمندر ہے اس وقت تک یہ پانی کا قطرہ بھی موجود ہے،
اس کو موت نہیں آئے گی۔ عزاداران سید الشہداء حسین ابن علی نے اپنے آپ کو ذات خدا کے ساتھ متصل کر دیا، اپنے آپ کو ذات الہیہ میں فنا کر دیا۔ جب حسین نے اپنے آپ کو خداوند عالم کے ساتھ متصل کر دیا ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ ہے اس وقت تک یا حسین بھی موجود ہے، جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک میرے حسین کی امامت بھی ہے، اس وقت تک میرے حسین کی عزاداری بھی ہے، اس وقت تک یہ عظمت کربلا بھی ہے۔ اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ متصل کر دیا ہے جس ذات کو موت نہیں ہے، تو حسین نے بھی زندگی جاویدانہ کو پا لیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو حسین کی سیرت کے ساتھ ملائیں، حسین کے کردار کے ساتھ ملائیں، تو پھر یہ یا لیتنی جب ہم کہیں گے تو پھر حسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا کردار بول کر کہے گا تو حسینی ہے، تو کربلا والوں میں شامل ہے۔ مظلوم کربلا نے اپنے آپ کو حسین سے متصل کیا تو ہم اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ساتھ متصل کرتے ہیں۔ تو پھر جب تک حسین ابن علی موجود ہے، جب تک عزاداری موجود ہے، اس وقت تک یہ حسین کا عزادار بھی زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس میں کردار کی ضرورت ہے، اس میں عمل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمل صالح، بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حسین ابن علی کا جو عمل تھا وہ عمل اتنا عظیم تھا، اس میں یہ صلاحیت تھی۔ خود کربلا میں جو عمل ہوا ہے اس عمل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ عمل صالح، میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں۔ عمل صالح، صاد الف لام ح، عربی زبان میں صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل میں صلاحیت ہو۔ عمل صالح صرف نیک کام کو نہیں کہا جاتا، ہر نیک کام عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل میں صلاحیت ہو۔ وہ کس چیز کی صلاحیت ہو؟ اس عمل میں یہ صلاحیت ہو کہ خود بھی خدا تک پہنچے اور انجام دینے والے کو بھی خدا کے ساتھ متصل کر دے۔ جس عمل میں یہ صلاحیت ہو کہ جو خدا تک پہنچے اور انجام دینے والے کو ذات خدا کے ساتھ متصل کر دے، اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہر نیک کام عمل صالح نہیں ہے۔ اور میں یہیں پہ رک کر ایک سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ ممکن ہے بعض ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، اور خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ غیر مسلم ہیں، تو جو انہوں نے نیک کام انجام دیے ہیں ان کے نیک کاموں کا کیا بنے گا؟ اس جواب سے پہلے ایک یہ قاعدہ کلیہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے، بہشت پانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح۔ عمل صالح اور ایمان، یعنی ایمان بھی ہو
اور ساتھ ساتھ نیک کام، ایسا کام کہ جو خداوند عالم تک پہنچا سکے، عمل صالح۔ تو یہ جو غیر مسلم ہیں، اب یہ ایمان تو نہیں رکھتے، ظاہر ہے اگر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، خدا پہ ان کا عقیدہ ہے، نبوت پہ عقیدہ ہے، معاد پہ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے، ہمارے ائمہ تحرین کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیک کام انہوں نے انجام دیے ہیں۔ ان کے نیک کام کا کیا بنے گا؟ عزیزان گرامی، اس پہ مفسرین نے، متکلمین نے روایات کی روشنی میں جو جواب دیا ہے کہ خداوند عالم ان کے بھی اس کام کو، نیک کام کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ خداوند عالم یا اس دنیا میں پاداش دے دیتا ہے، عزت، دولت، شہرت ان کو مل جاتی ہے، یا موت کو ان پہ آسان کر دیتا ہے، یا پھر عالم برزخ میں، یعنی قیامت سے پہلے جو عالم ہے وہاں ان کے عذاب میں جو سختی ہونی چاہیے وہ سختی خداوند عالم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک کام انجام دیا ہے، اور خداوند عالم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیں، ان کا یہ نیک کام یہ دنیا کے لیے ہے، موت کے لیے ہے، برزخ کے لیے ہے، لیکن محشر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ وہاں جانے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے تھی، اور اس میں بڑی صلاحیت ایمان ہے اور ولایت ہے، وہ ان کے عمل کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یہ نیک کام ہے، لیکن اس کی رینج اس دنیا تک ہے، موت تک ہے، یا محشر سے پہلے تک ہے۔ لیکن جو عمل صالح ہوتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ دنیا میں کام آئے یا نہ آئے، لیکن انجام دینے والے کو وہ میدان محشر تک لے کر جاتا ہے، اور خود بھی خدا کے ساتھ ملتا ہے، اور انجام دینے والے کو خدا کے ساتھ متصل کر دیتا ہے۔ لہذا مفسرین نے یہ بیان کیا کہ مظلوم کربلا کا عمل صالح تھا، اس عمل میں یہ صلاحیت تھی، خود عمل میں، واقع کربلا میں کہ 72 نے قربانی دی ہے، ہزاروں مرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چند سالوں کے بعد دنیا بھول جاتی ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کا یہ عمل صالح تھا جس میں یہ صلاحیت تھی کہ خود بھی خدا کے ساتھ متصل ہو، اور حسین ابن علی کو بھی خدا کے ساتھ متصل کر دے، جو پہلے ہی خداوند عالم کے ساتھ متصل تھے۔ بس خود عمل میں اتنی طاقت تھی کہ کربلا مٹانے والوں کے دم سے نہیں مٹی، اور آج بھی عزاداری مٹانے والوں کے دم سے اور ان کے زور سے نہیں مٹے گی، بلکہ یہ قیامت تک اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے۔ ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے، یعنی جن میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ خداوند عالم کرتا کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، خالق کائنات لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب کربلا میں حسین کا ایمان دیکھو
اور حسین کا عمل صالح دیکھو، جب خدا بند عالم نے ایک طرف حسین کا عمل دیکھا اور ایک طرف حسین کا ایمان دیکھا، جب دونوں کو ملایا تو اب مومنین کے دلوں میں خداوند عالم نے حسین کی محبت کو رکھ دیا۔ جب تک یہ محبت موجود ہے، اس محبت کا یہ تقاضا ہے، اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء بھی بپا کریں، اس کی خوشی میں خوش ہوں اور حسین ابن علی کے غم میں غمگین ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو حسین کی سیرت کے ساتھ ملائیں، اور ایک اور اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو چند مجالس اس کے اوپر جو ہے وہ لگ جائیں گی کہ یہ عزاداری باقی کیوں ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہر امام نے مظلوم کربلا کے بعد ہر امام ہے انہوں نے اہتمام کیا ہے، امام صادق ہوں، امام رضا علیہ السلام ہوں، امام زین العابدین ہوں، ہر امام نے اہتمام کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام اہتمام کرتے تھے، دیبل کو کہا میرے جد کا مرثیہ پڑھو، میرے جد کے مصائب پڑھو۔ جب مصائب پڑھے اپنی عبا اتار کر اس دیبل کو دے دی۔ امام باقر علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب لوگ منا میں ہوں، عرفات میں ہوں، وہاں پر ہماری عزاداری کو فراموش نہ کرنا، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے خود پیسے دیے کہ اس کے ذریعے ہماری عزاداری کو وہاں پر بپا کیا جائے۔ زہری امام کے پاس آیا، امام زین العابدین کے پاس آیا، آقا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ امام نے فرمایا زہری میں نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہاں میرے جد حسین کی اگر تو عزاداری رکھتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ عزیزو، امام زین العابدین آئے اور ایک ایسے مقام پر تھے کہ زہری پریشان ہو گیا، آقا آپ اس مقام پر ہیں۔ فرمایا جس مقام پر تو مجھے لے کے جانا چاہتا ہے وہاں تو میرے نانا محمد بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میرے بابا علی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میری فاطمہ ماں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی تھی جو ایک ایک عزادار کا شکریہ بجا لا رہی تھی، اور میرے حسین کے غم میں رونے والوں میں آخرت میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔